یہاں پر ان کی یہ ہوا خراب ہو جائے گی کہ وہ کہیں کو دینا جلدی دے دو جلدی دے دو پولیس میں بولا، ورنہ وہاں پر کھڑی بہت ہوتی ہے. جب آپ مستق ہو جائیں گے تب آپ سے بہت بڑے وصول کریں گے. آج ان کو پولیس کے جو ہے دہشت پیدا کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں پر زیارت کے لیے جائیں یا کہیں اور جو ہے گھومنے جانا ہے تو اپنے ساتھ کی عورتوں کو گاڑی میں پہلے نہ بیٹھائیں. لگا کوئی دھکا لگا تو گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ چلا گیا، ایسے بھی معاملات ہوئے. لہٰذا آپ جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کام کریں. پہلے خود بیٹھیں اس کے بعد حکیم کو بیٹھا لیں. جہاں اترنا ہو پہلے حکیم کو اتار دیں، اس کے بعد میں خود اتریں. پیسے ضرور طے کر لیں، بعد میں ٹکٹ پیدا کرتے ہیں. کڑی سرکشا کا انتظام کیا گیا ہے. واپسی میں میقات کے احرام باندھا اور نیت کی خلاف ان کا کیا. جدہ جانے میں اور واپسی میں کوئی بھی دقت نہیں ہے، کیونکہ ایک لمحہ میقات آپ پہلے سے ہی پار کر چکے ہیں. جب آپ جہاں سے جائیں گے تو میقات کے پہلے سے پار اسی میقات کے اندر ہی جدہ آئے گا. لہٰذا بہت وہاں پر بہکانے والے مل جائیں گے کہ جس طریقے سے طائف جاتے ہیں دوسرے لیے جاتے ہیں. پایا ہے کافی لمبا ہوتا ہے، اس طرح ایسے چہرے کے اوپر کوئی دوپٹہ گر جاتا ہے اس کو لے سکتی ہے. اگر چہرے پر کپڑا لگ گیا تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی 1 ریال 2 ریال نکالنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حجی بہن جب وہ اسکارف یا دوپٹہ باندھ لے، اب ان کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے تو وضو میں مسح جب کرتی ہے سر کا، تو سر کا جب مسح کرے گی تو اس کا خیال رکھے جس طرح وضو اپنے گھر میں کرتی تھی کہ دوپٹہ ہٹا کر پھر اس کے بعد میں پورا مسح کرتی تھی، اسی طرح ان کو اپنا اسکارف ہٹا کر اور اپنا دوپٹہ ہلا کر تب چوتھائی سر کا یا پورے سر کا مسح کریں. اگر انہوں نے اسکارف کے اوپر مسح کر لیا تو ان کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے طواف بھی نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز بھی نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کہ عورت یعنی حجی بہن کیا پیروں میں جوتیاں پہن سکتی ہیں؟ ہاں پہن سکتی ہے، ان کی مرضی ہے، جوتی پہنے چپل پہنے پہن سکتی ہے، موزے پہن سکتی ہے. اسی طرح احرام کی حالت میں ہے عورت حجی بہن ناپاک ہو جاتی ہے. ابھی احرام باندھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک نظام خداوندی سامنے آ گئی اور ناپاک ہو گئی. تو اب کیا کریں گے؟ تو اچھی طرح ہماری اچھی بہنیں سن لیں، ناپاکی کی حالت میں طواف کرنا، سعی کرنا اور نماز پڑھنا منع ہے. بقیہ سارے کام کر سکتی ہیں. اب احرام کا وقت ہے، ابھی انہوں نے نفلی نماز نہیں پڑھی تھی، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ناپاک ہو گئی. تب ایسے موقع پہ کیا کریں؟ نماز کو چھوڑ دیں گی، نماز کو چھوڑ دیں گی، نیت کریں گی، عمرہ یا حج کی نیت کریں گی، اور
کے بعد تلبیہ بھی پڑھیں گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہاں ہر چیز بہن جب تلبیہ پڑھیں گی تو آہستہ پڑھیں گی. اسی طرح ہر چیز بہن طواف کر رہے ہیں, طواف کے درمیان مناپات ہو گئی, تو اب کیا کریں؟ جتنے طواف ہوئے نہیں روک دے, جتنے طواف ہوئے نہیں روک دے اور باہر آ جائے. پھر پاک ہونے کے بعد اپنا طواف دوبارہ شروع کریں, اپنا طواف دوبارہ شروع کریں. اسی طرح حج کا زمانہ ہے, حج کے زمانے میں ابھی طواف زیارت نہیں کیا حج دن میں, طواف کو تو طواف تو نہیں کر سکتی نا, تو اب یہ مؤخر کر دے گی. جتنا ٹائم ان کا ناپاکی کا نکلے گا اس کے بعد یہ طواف کریں گی, ان کو کوئی دم نہیں ہے. یہ بعد میں طواف زیارت کر لیں گے, ان پر کوئی دم نہیں ہے. اسی طرح حجی بہن احرام کی حالت میں ہے, احرام کی حالت میں وہ تفریح مذاق جو شوہر بیوی کے حقوق میں ہے وہ سب منع ہے. اسی طرح احرام کی حالت میں حجی بہن ہے, گھر سے مہندی لگا کر گئی, کوئی ضرورت نہیں, اب وہ احرام کی حالت میں دوبارہ مہندی لگا رہی ہے, منع ہے. یہ سارے کام حجی بہن نہیں کریں. احرام میں آنے سے پہلے, احرام میں آنے سے پہلے حجی بہن جو نیت کرتی ہے وہ اسی طرح نیت کریں گی جس طرح مرد حضرات نیت کرتے ہیں عمرے کی یا حج کی. اسی طرح جب انہوں نے عمرہ کر لیا, عمرہ کا چوتھا کام ہے حلق کرانا. اب حجی بہن اپنے بالوں کا آخری حصہ لے اور ایک پور کاٹے. تو کیا حجی بہن خود کاٹ سکتی ہیں یا دوسری خاتون سے کٹوا سکتی ہیں؟ ہاں, یہ عمل کر سکتی ہیں. اب جتنے بار وہ عمرہ کریں گی ہر بار حجی بہن کو اپنے پور بال کاٹنا ہوگا. ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے, بیٹھے بیٹھے ایک طرح سے مسکرانا بھی چاہیے. ایک خاتون کا نکاح ہوا, وہ خاتون بال کے چھوٹے رکھنے پر بہت اچھا اپنے کو محسوس کرتی تھی. ان کی سانس بہت دیندار تھی, بہت سچا واقعہ ہے, بہت دیندار تھی ان کی سانس. انہوں نے ایک دن دیکھا کہ ان کے بال کٹے ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, عورتوں کا بال کٹانا حرام ہے. کہا اماں اب بال نہیں کٹوائیں گے. اس کے بعد 1.5 سال کے بعد وہ عمرہ کرنے گئی. جب عمرہ کرنے گئی تو اس خاتون کو بال کا کٹوانا بہت اچھا لگتا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, ہر روز عمرے کیے. تقریباً 10 دن وہاں رہی, ہر روز انہوں نے عمرہ کیا. اب ہر روز جب عمرہ کیا تو ایک کو بال کٹتے رہے. اب جب وہ پھر آئی تو ان کی ساس نے دیکھا, کہا وہاں جا کے بھی تم نے یہ سارے کام کیا, میں نے کہا تھا کہ بالوں کو بڑا رکھیے گا. کہا ماں بات یہ ہے ہم نے خوب عمرے کیے ہیں, ہر عمرے میں میں نے بال کٹوایا ہے, اس لیے کہ میرے محبوب نبی کا یہ طریقہ ہے, فرمان ہے, اس لیے ماں اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت حال خواتین اسلام
ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اخیر میں اللہ نے فرمایا اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا حج کے زمانے میں۔ ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہاں لڑائی کہاں ہوتی، نہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ خاص کر ہم اپنی ماں و بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اچھی بہنوں، آپ اپنے شوہر یا اپنے بیٹے یا اپنے باپ کے ساتھ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کے مزاج سے واقف ہیں۔ آپ کوئی کام ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ کے شوہر کو غصہ آ جائے۔ آپ مددگار بن جائیے اپنے شوہر کی، اپنے باپ کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی، مددگار بن جائیے۔ کوئی عمل ایسا نہ کیجیے۔ دوسرا، حجی بہنیں، دیکھو وہاں ایک اور بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ حجی بہنوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر بنسبت مردوں کے عورتوں میں دینی جذبے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ چاہتی ہے کہ طواف در طواف ہم کرتے رہے، شوہر کہتا ہے ارے تم جاؤ پھر ابھی کر لیں گے، اب وہی ایک تنازع ہو جاتا ہے، آپسی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اے حجی بہنوں، خود طواف کرو لیکن ماحول ایسا بنا لو کہ آپ کے شوہر میں آپ میں اختلاف نہ ہو، ایسا ماحول بناؤ کہ دونوں لوگ خود الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين۔ اے رب کریم، اے شہنشاہ کے شہنشاہ، اے پروردگار عالم، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب اور اللہ،